الحمدللہ نحمده ونصلی وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی جو مدبر کائنات ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، جس نے سارے عالم کو پیدا فرمایا، اس کی سنت مبارکہ رہی کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو اس بات کا اعتراف کریں گے کہ دنیا میں جب بھی ظلم پھیلا، جب بھی بغاوت پھیلی، جب بھی سرکشی پھیلی، جب بھی انحراف پھیلا، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، جب بھی نگاہوں کا وقار لٹا، جب بھی حیا فروخت کی گئی، انسانی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کیا گیا، انسانیت کو رسوا کیا گیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ پھر جب ان پیغمبروں کی تکذیب کی گئی، انہیں جھٹلایا جانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ تمام پوری امت کو اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنی بھی معجزات عطا ہوئے، ان تمام معجزات میں سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے اہم معجزہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے طور پر عطا کیا گیا، کیونکہ معراج یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور ایسا قرب عطا فرمایا کہ جو نہ تو کسی دوسرے انبیاء کو اور نہ ہی فرشتے کو وہاں تک رسائی ہو سکی۔ آج کے سائنٹیفک دور میں اس معجزے کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، چونکہ چند سال قبل جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگ اپنے احباب، اپنے خیش و اقربا کو براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں، ان کی تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انہیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سن کر بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج یہ نظارہ بالکل عام ہے۔ آج خواہ وہ امریکہ کے بازار میں ہو یا افریقہ کے ساحل پر ہو یا صحرائے افریقہ میں ہو، کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو، ہم اپنے خیش و اقربا سے لائیو نشر موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایجادات یقیناً اس بات کی غمازی ہے کہ جو انسانی ایجادات جب یہاں تک ترقی کر سکتی ہے، جو روحانی ایجادات ہے، اس رب کی ایجاد ہے جس کے دستے قدرت میں کن فیکون ہے، اس رب کے کتنا پاور ہوگا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی شخص اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور رب سے دعا کرے ہدایت کے لیے، کہ انہیں بھی جب دنیاوی عقلی دلائل کے اتنے پاور ہیں، اگر ان تمام چیزوں کے ایک طریقے سے یہ بھی سمجھا جائے کہ ان تمام جو سائنسی ایجادات ہیں،
اگر انہیں پاور نہ دی جائے تو یہ کچھ بھی کام نہیں کریں گے۔ اسی اعتبار سے جو روحانی ایجادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو روحانی پاور انہیں حاصل نہ ہو تو یہ کچھ بھی کام نہ کر سکیں گے، انہیں سمجھ میں باتیں نہ آ سکیں گی۔ تو پتہ چلا کہ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے خرق عادات، چیزیں جن سے عقل حیران رہ جائیں انہیں معجزات کہتے ہیں، اور وہی چیزیں اگر کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہو جن سے عقل حیران ہو، خرق عادات ہو، تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر وہی چیزیں کسی نڈر کافر بدکار کے ذریعے سے حاصل ہو تو اسے استدراج یعنی جادو کہتے ہیں، اور تقریباً اسی مثل کی چیزیں اگر کسی عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت ہوں تو اسے سائنسی ایجادات، سائنسی ترقی کہتے ہیں۔ آج کے سائنس کے دور میں یقیناً معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا، اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر تمام انبیاء کرام کو ایسے معجزات عطا نہ ہوئے تھے، بلکہ کسی فرشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسانی نہ ہوئی۔ جب آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بإلہام ربانی فرمایا التحیات للہ والصلوات، کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مقرب بادشاہ کے حضور حاضر ہو تو اپنا آداب بچا لاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمانا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے مقرب، اپنے قریب کا سلام بکمال مہربانی و عزت و افضائی لیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ حضور کا یہ فرمانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مقربانی بادشاہ جو عالی ہمت ہوتے ہیں، جب اپنی طرف بادشاہ کی توجہ اور عنایت کو دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا کرتے ہیں اس الطاف و اکرام کی بارش میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تمام فرشتے جو ملائکہ کی جماعت تھی انہوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتوں کو یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسے جب کسی مقرب بادشاہ کو الطاف و اکرام کی نوازشیں ہوا کرتی ہیں تو جو حاضرین مجلس ہوتے ہیں، حاضرین دربار ہوتے ہیں، ان کی مدح ثنائی کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی فرشتے نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چونکہ نماز معراج المومنین ہے، مومنین کی معراج ہے نماز، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو رب تبارک و تعالیٰ سے ہوئی تھی اسے نماز کے اندر اسے منحصر فرما دیا، اور نماز میں بھی حالت قعود میں فرمایا۔ حالت قعود کی تخصیص اس لیے ہے کیونکہ جب بادشاہ کی حضور بندے کو کمال عنایت کے سبب باریابی کی اجازت ہوتی ہے تو اسے قعود کی حالت میں بیٹھنا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو، التحیات کو کمال توقیر کے وقت حاصل ہوئے تھے، اس لیے ان کلمات کو قعود میں پڑھنا مقرر کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کو چھوڑ دیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے نیک بندوں، اللہ کے نیک بندوں کو تو یاد فرمایا لیکن گناہگاروں کو آپ نے چھوڑ دیا، تو تمام بزرگان دین اور تمام اولیاء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور جو رحمت للعالمین تھے، آپ ہم گناہگاروں کو کیسے فراموش کر دیتے۔ آپ نے والا عباد اللہ الصالحین سے پہلے فرمایا السلام علینا،
آپ نے السلام علیہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا السلام علینا، جمع کا صیغہ، تو پتہ چلا کہ عباد اللہ صالحین یعنی صالح بندوں سے پہلے آپ نے گناہگاروں کو لیا، اپنے ساتھ تمام گناہگاروں کو السلام علینا کہہ کے آپ نے تمام گناہگاروں کو اس میں شامل فرمایا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کی رخصتی ہونے لگی، تمام چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے نماز عطا فرمایا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ نماز اسی شب معراج کو امت محمدیہ پر فرض کی گئی، تحفتاً آپ کو عطا کیا گیا۔ جب آپ رخصت ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد فرمائیے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز، مجھے میری امت کے لیے جو تحفہ ملا ہے وہ 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں امتوں کے حال سے بخوبی واقف ہوں، میں بنی اسرائیل کے حال سے بخوبی واقف ہوں، آپ کی امت سے یہ 50 وقت نہ ہو سکیں گے، آپ پھر رب کی بارگاہ میں جائیں اور اس میں کچھ تخفیف فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اس میں تخفیف کرواتے ہیں۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ 9 مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں تخفیف ہوتی رہیں، اور بعض روایت یہ ہے کہ آپ 5 مرتبہ تشریف لے گئے، 4 مرتبہ 10 نمازیں تخفیف ہوئی اور آخر میں 5ویں مرتبہ میں 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی۔ جب اس کے بعد آپ واپس ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہر بار ملاقات ہوتی رہی، 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا، اب بھی آپ کی امت اسے نہ بجا لا سکیں گے، آپ پھر جائیں رب کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کراؤں اپنی امت کے لیے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، میں نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنی عبادت میں تخفیف کر دی، یعنی ہر ثواب کو 10 گنا ہم نے اضافہ کر دیا۔ وہ پڑھیں گے 5 نمازیں لیکن میری بارگاہ سے 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باضابطہ صاحب مشکات نے باب الرؤیا میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا آپ کے مشاہدات میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے چلیے میرے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے تو ایک مقام پہ لے گئے جو ایک بڑا سا میدان تھا۔ اس میدان میں دیکھا ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے بڑا سا پتھر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور اس کے سر پر وہ پتھر دے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کی گدیاں بکھر جاتی ہے، اس کا مغز بکھر جاتا ہے اور وہ پتھر لڑھک کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پھر اس پتھر کو لانے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کے دماغ بالکل درست کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ پتھر مارتا ہے اور پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے بالکل کرا اٹھتا ہے، دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ مراحل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص آپ دونوں کون ہو اور یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ اور آگے آپ تشریف لے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے ہمراہ آگے تشریف لے گیا۔ جب آپ دوسری جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک اور میدان ہے جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سامنے بڑا سا آنکڑا لے کر کھڑا ہے اور اس آنکڑے کو اس کے گلفڑے میں ڈالتا ہے اور پشت تک چیر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ درد کی وجہ سے کرا اٹھتا ہے، اس کے گلفڑے پشت تک چر جاتے ہیں۔ پھر وہ اس آنکڑے کو نکالتا ہے اور اسے بائیں گلفڑے میں ڈالتا ہے اور اسے بھی پشت تک چیر ڈالتا ہے، اتنی دیر میں داہنا گلفڑا درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اور آگے چلیے، ابھی اور آپ کو معائنہ کرانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تنور نما غار ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں،
اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس آگ کے شعلے کی وجہ سے، اس آگ کی بھڑکاؤ کی وجہ سے وہ تنور سے باہر آ جائیں گے۔ پھر فرشتے اسے اندر دھکیل دیتے ہیں اور اس تنور کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص یہ کون ہے جنہیں ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی اور آگے بڑھیے۔ وہ دونوں اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے، ایک خونی دریا ہے، خون کا دریا ہے، جس میں ایک شخص غوطہ لگا رہا ہے، ایک شخص غوطہ لگا رہا ہے، اور جو ہی وہ غوطہ لگاتے لگاتے ساحل کے قریب آنا چاہتا ہے، دریا کے کنارے آنا چاہتا ہے، وہ فرشتے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اسے مارتے ہیں، پھر وہ بیچ دریا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے شخص یہ کون ہے، ان کی یہ حالات کیوں ہیں؟ وہ دونوں شخص کہتے ہیں اور آگے چلیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دوسری میدان میں لے جایا گیا جہاں ایک خوشنما خوبرو درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھ کر آگ جلا رہا تھا، اور اس درخت کے جڑ میں ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا تھا جو انتہائی خوبرو تھا، اور کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں شخص آپ کو درخت کے اوپر لے گئے۔ درخت کے اوپر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک خوشنما انتہائی خوشدید محل جس میں نیک و خوبرو لوگیں ہیں، آپ نے اس کے دیدار کیا، بہت ہی خوشحال منظر تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہاں سے آگے لے جایا گیا، درخت کے اور اوپری حصے پہ لے جایا گیا۔ اس درخت کے اوپری حصے پر دیکھا کہ ایک پہلے سے زیادہ خوبرو مکان ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت محلات یہاں تعمیر ہے، اور اس میں بھی خوبرو لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد ان کو اور اوپر لے جایا گیا۔ اس کے درخت کے اوپری حصے پر دیکھا کہ ایک بادل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے چھوا تو ایک خوشنما باغات نظر آیا، خوشنما منظر نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے شخص تم دونوں کون ہو، پہلے یہ بتاؤ، اور یہ جو مناظر مجھے دکھا رہے ہو یہ منظر کیا ہے، اس کی وضاحت تو کرو۔ تب وہ دونوں شخص کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ یہ میکائیل ہے، اور وہ جو پہلی چیز میں نے آپ کو دکھایا، جو میدان میں ایک شخص کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، رب کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی قرآن کے درس تو دوسرے کو دیتے ہوں گے لیکن خود اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہیں گزارتے ہوں گے۔ اور وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نماز کی فرضیت کو جانتے ہیں اس کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے۔ آپ کی امت کے لیے یہی سزا مقرر کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ وہ دونوں شخص کہتا ہے کہ وہ دوسرا شخص جو آپ کو دوسرے میدان میں دکھایا گیا کہ جس کے گلپھڑے چیرے جا رہے تھے، وہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جھوٹ دنیا کے اندر جھوٹ بولتے ہوں گے، اور ان کی جھوٹ دنیا کے اندر مشہور ہو جایا کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں یہی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اے نبی، اور جو چیزیں آپ نے دیکھی ہے وہ کہ تنور نما غار میں کچھ لوگ جلائے جا رہے تھے، کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، وہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، ان کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، کہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو گے، اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ دو گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو گے، اور اپنی شرمگاہ کی کہ اس کا غلط استعمال نہ کرو گے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اور اس کے بعد جو آپ کو معائنہ کروایا گیا کہ آخری چیز کہ جس میں ایک سمندر میں، خونی سمندر میں جو غوطہ کھا رہا تھا، وہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہوں گے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو سود کھایا کرتے ہیں، ان کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمایا گیا کہ جو درخت کے نما، آپ کو درخت کے نیچے ایک شخص دکھایا گیا تھا جو آگ روشن کر رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، وہ داروغ جہنم امام مالک تھے جن کی یہ ڈیوٹی دی گئی جہنم کی آگ بھڑکانے کی۔
اور درخت کے جڑ میں جو خوب رو شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور درخت کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ عام مومنین کے بچے تھے، وہ عام مومنین کے بچے تھے۔ اور درخت کے اوپر جو پہلا مقام، پہلا گھر دکھایا گیا وہ عام لوگوں کا، عام مومنین کا گھر ہوگا جنت کے اندر۔ جو دوسرا مقام دکھایا گیا وہ اللہ کے مقربان کے محلات ہوں گے، جس میں شہداء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، اور آخر میں جو بادل نما آپ کو دکھایا گیا وہ آپ کا مقام ہے جنت کے اندر۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنت اور جہنم کو معائنہ کرایا۔ اس کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو اس پر غور کرنی چاہیے، صرف یہ قصہ اور واقعات نہیں ہے، ہمیں اس بات کا معائنہ اور محاسبہ کرنی چاہیے اپنی، کہ کہیں ہم بھی ان مقامات میں سے کسی کے مقام کے زمرے میں تو نہیں جا رہے، کہیں ہم بھی جھوٹ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی قرآن مقدسہ کے چھوڑ کر دنیاوی معاملات میں الجھ کر تو نہیں رہ گئے، کہیں ہم بھی زناکاری میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی ہمارا کاروبار بھی سود کے مطابق تو نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنی چیزوں پر اپنی جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا جائزہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تمام مومنین کے لیے دعا ہے کہ ہم تمام کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو تمام کفار اس کے منکر ہوئے، اس کے انکاری ہوئے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا گیا تو آپ نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ اسی وقت حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ بعض ضعیف الایمان بھی مرتد ہو گئے، چونکہ یہ زمانہ اتنے ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں چونکہ سائنسی ایجادات کو دیکھ کر لوگ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ جب انسانی عقلوں کا یہ عالم ہے تو اس رب کے قانون، اس رب کی قدرت کا کیا عالم ہوگا جس کے دست قدرت میں کن فیکون کی قدرت، کن فیکون کی طاقت ہے، جس چیز کو فرمائے ہو جا تو ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ روحانی پاور عقلی پاور سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان بھی لینا شروع کیا اور کہنے لگے اے محمد اگر یہ سچ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جیسا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو جب وہ لوگ کفاروں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اے محمد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر آسمان کی سیر کرائی، پھر جنت کی سیر کرائی، پھر جہنم کا مشاہدہ کرایا، جہنم کا معائنہ کروایا، آپ کی امتوں کے حالات بتائے گئے۔ ٹھیک ہے آسمانوں کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ عرش پر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیت المقدس گئے ہیں، آپ اس کی نشانیاں بتا دیں میں آپ کو مان لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نشانیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تأمل ہوا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور جس نشانی وہ پوچھتے جاتے اس مکمل آپ نے جواب دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سب سے عمدہ چیز نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اسے ہمیں مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں ہمیں چاہیے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس رات کو، معراج کی رات کو جو بھی مومنین شب بیداری کرے، عبادت کرے، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں اور اضافہ کریں گے، اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، دنیاوی نعمتیں ہوں، اخروی نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں۔ اور یہی صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، یہی اولیاء کرام کا بھی معمول تھا کہ شب معراج کو خوب عبادتیں کرتے اور شکرانے کے طور پر دوسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔
بلکہ بعض فقہاء کرام، علماء کرام، محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزے سے افضل ہے، بعض نے 1000 روزوں سے افضل بتایا، بعض نے سال بھر کے روزوں سے افضل بتایا۔ تو دوسرے دن روزہ رکھنا، رات کو شب بیداری کرنا، عبادات میں مشغول ہونا، چونکہ یہ عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اس کے لیے ہمیں کسی دلیل، کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے اوپر کوئی فضل کر دے، کوئی ہمارا کام بنا دے، تو ہم اسے فوراً شکریہ کہتے ہیں، لیکن اللہ جو کارساز ہے، جس نے ہمیں نماز جیسی عظیم نعمت دی، اتنا بڑا تحفہ دیا کہ جسے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور نماز معراج المومنین کیسے ہے؟ اسے حدیث جبریل سے سمجھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو، اپنے سر کی آنکھوں کا اللہ کا معائنہ کر رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، بس اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ محسوس کرو، اپنے دلوں میں کم از کم یہ کیفیت لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو بغور معائنہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت ایک روح عبادت ہے اور ایک ظاہری عبادت، ایک عبادت کی روح ہے اور ایک ظاہری ہے۔ نماز کے رکوع، سجدہ، قیام، قعود، یہ تمام ارکان جو ہیں نماز کے، یہ ظاہری ہے، اور اصل ہے روح عبادت، اور اللہ کو مقبول جو ہے وہ روح عبادت ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کے مشاہدہ کر رہے ہو۔ جب اس طرح عبادت کرو گے تو معراج حاصل ہوگی، اللہ کے مشاہدات حاصل ہوں گے۔ اور اسے اس طور پر بھی سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ہاں اللہ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیات کیا ہے، ان عبادات میں تمہارے لیے خلوص کتنا ہے، اسی کے اعتبار سے انسان کے اجر و ثواب متعین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اور تحفہ نماز کے شکرانے کو شکر گزاری کے طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔